سابق فوجی ترجمان کی جانب سے مثبت رپورٹنگ کی ہدایت کے بعد پہلی بار ملک کی عوام دیکھ رہی ہے کہ فوج کے سپہ سالار کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منظم مہم چل رہی ہے، جس میں سابق حکمران جماعت تحریک انصاف کے حامی نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ اور موجودہ ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نشانہ بنا رہے ہیں، بلکہ سابق DG ISI اور موجودہ کور کمانڈر پشاور فیض حمید اور مرحوم جنرل حمید گل کی شان میں قصیدے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ دونوں کو فاتح افغانستان قرار دیا جا رہا ہے، تو ساتھ ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کو سابقہ حکومت کی تبدیلی کا ذمہ دار بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ بقول سابق وزیر اعظم عمران خان، امریکہ نے اسے ہٹانے کی سازش کی اور ان افسروں نے اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان کے کھلے حامی کچھ دفاعی تجزیہ نگار، جن کی فہرست ISPR نے اپریل 2019 میں ٹی وی چینلز کو فراہم کی تھی، اور PTI حامی یوٹیوبر براہ راست جنرل باجوہ کا نام لے کر یوٹیوب اور فیس بک پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں کھل کر دونوں عسکری عہدیداروں کو ہتک آمیز تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں امریکہ کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ایک اینکر کی ISI کے کسی افسر کے ساتھ فون پر بات چیت بھی واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں واضح سنا جا سکتا ہے کہ یہ اینکر کتنی دلیری سے اس افسر کے ساتھ بات کر رہا ہے اور فون کرنے والا یہ افسر کتنا دھیما رویہ اختیار کر رہا ہے۔ اگر نادان نہ ہو تو بندے کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان یوٹیوبرز، اینکر پرسنز اور دفاعی تجزیہ نگاروں کی باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مہم جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کے خلاف اور جنرل فیض حمید کے حق میں چلائی جا رہی ہے، لیکن فوج کے ترجمان کی جانب سے جس طرح اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا، اس پر یہ سوال تو بنتا ہے کہ کمزور کون ہو گیا ہے۔ یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں کہ فوج پر تنقید کرنے والے صحافی ہوں یا اینکرز، انہیں یا تو اٹھا لیا جاتا تھا یا انہیں روزگار سے محروم کر کے ان کے خیالات کی اخبارات میں اشاعت پر بھی پابندی عائد کرا دی گئی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جمہوریت اور آئین پرستی راتوں رات کیسے حاوی ہو گئی ہے۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ جس طرح سوشل میڈیا پر جنرل حمید گل کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے، وہ بھی کافی دلچسپ ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جنرل حمید گل جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں کے تارے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے جنرل حمید گل کو DG ISI بنایا تھا۔ افغان جہاد اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف IGI کو حمید گل نے ہی لیڈ کیا۔ وہ محترمہ بھٹو کے کھلے دشمن تھے۔ یہی سبب تھا کہ اپنی شہادت سے قبل جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک خط جنرل پرویز مشرف کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو ان 3 شخصیات سے خطرات لاحق ہیں، ان میں سے ایک نام جنرل حمید گل کا بھی تھا۔ محترمہ کی شہادت کا ذمہ دار حمید گل پاکستانی جہادیوں کو نہیں بلکہ امریکہ کو قرار دیتا تھا۔ حمید گل نے بھارتی میڈیا آؤٹ لیٹ تہلکہ کو ایک انٹرویو دیا جو 10 فروری 2008 کو تہران ٹائمز میں شائع ہوا۔ حمید گل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ فوج اور ISI نے پاکستان میں جمہوریت کو جڑ پکڑنے نہیں دی، تو حمید گل نے اس سے انکار نہیں کیا اور کہا کہ جزوی طور سے سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ فوج نے بھی سیاستدانوں کو اس کی اجازت نہیں دی۔ حمید گل کے مطابق فوج انتظامی شعبے میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تازہ مثال ہے کہ جب عدلیہ نے بغاوت کی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فوج اس پر پل پڑی اور اسے مفلوج کر کے رکھ دیا، اور جب میڈیا نے عدلیہ کی حمایت میں آواز اٹھائی تو انہوں نے میڈیا کا بھی گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ حمید گل پاکستانی سیاست میں فوج کی کھلی مداخلت کے قائل تھے۔ شدت پسند نظریات رکھنے کے باعث اس جرنیل کو جہادی گروپوں میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب حمید گل کو ملتان کور کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا تبادلہ کر دیا گیا تو انہوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور اسے جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ اس وقت جب کھل کر ملک کے آرمی چیف اور DG ISI کے خلاف PTI حامی اینکرز اور دفاعی تجزیہ نگار مہم چلا رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فوج کے ادارے کے اندر
سیاسی معاملات کی وجہ سے تقسیم اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس پوری مہم کو روکنے کی کہیں سے کوئی کوشش بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس دوران اگر کوئی دھمکی آئی ہے تو وہ بھی صرف اس ویڈیو کی جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہے۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ یہ مبینہ ویڈیو، جس کا پاکستانیوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے، وہ سابق وزیر اطلاعات کو دے دی گئی اور کہا گیا کہ بہت ہو گیا۔ ملک کی بقا کی آخری امید قرار دے کر پی ٹی آئی یہ باور کرا رہی ہے کہ جنرل حمید گل سچا مسلمان سپاہی تھا یا اب جنرل فیض حمید ہے۔ اگر ملک باقیوں کے ہاتھ رہا تو پھر 22 کروڑ عوام کو غلامی میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جاتے جاتے ایک اور بات سنتے جائیں۔ 2 سال قبل جب پی ڈی ایم بنی تو میاں نواز شریف نے جس طرح تن کر فوج پر تنقید کی، یہی یوٹیوبرز، اینکرز اور دفاعی تجزیہ کار تھے جو نواز شریف اور پی ڈی ایم کو غدار قرار دیا کرتے نہیں تھکتے تھے، اور انہیں روزانہ پروگراموں کے موضوعات بھی بتا دیے جاتے تھے۔ اس بار جب عمران خان نے منظم انداز میں مہم شروع کی ہے تو ٹی وی پروگراموں کے لیے موضوعات بانٹنے کی خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کی مریض بچہ جمہوریت کو عسکری ڈوز کچھ زیادہ ہی لگ گیا ہے۔ نتیجے میں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا ہمیشہ سے علاج کرنے والے حکیم اس بار اپنا اور اپنی بچہ جمہوریت کا کس طرح علاج کرتے ہیں۔